من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على نبينا محمد. ذی قدر ذی وقار سامعین، آج سے 2 دن قبل جو یہاں پروگرام ہوا، سالانہ پروگرام، میں چونکہ ایک میزبان کی حیثیت سے تھا، آج بھی اسی طرح ہوں. اس دن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے کوئی لمبی بات نہ کر سکا، تو ساتھیوں نے قلع دیا، بھائی بیان تک کی تک وہ نہیں آیا. میں کہا چلو اللہ خیر کرے گا. بہرحال آج مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا گیا ہے. حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، وہ تھوڑا ریسٹ کریں گے. چند منٹ میں آپ کی سماع خراشی کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ وہ جلوہ افروز ہوں گے اور آپ ان کا بیان سماعت فرمائیں گے. ان کی آمد سے قبل چند منٹ میری چند معروضات توجہ سے سنیے گا. آپ کے سامنے بیانات میں علماء بیان کرتے ہیں رحمان کون ہے، اللہ کون ہے، نبی کون ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، صحابہ کون ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، عذاب قبر، ثواب قبر وغیرہ وغیرہ. مختلف قسم کے ٹاپکس اور عنوانات آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا بالکل منفرد قسم کا موضوع رکھنا چاہتا ہوں. میں بیان کرنا چاہتا ہوں شیطان کون ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں اس کا انتخاب کیوں کیا، اللہ نے ذہن میں ڈالا اور آپ کے لیے یہ بات میں نے کیوں چنی؟ دشمن کا جب تک پتہ نہ ہو کہ دشمن کے پاس کتنی طاقت ہے، دشمن کے پاس کتنا اسلحہ ہے، دشمن کس کیٹیگری کا کتنا تگڑا اور دلیر ہے، جب تک دشمن کی اسپیسیفیکیشن کا پتہ نہ ہو تو بندہ اس دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات رکھوں کہ آپ کا اور ہمارا اور پوری بنی نوع انسانی کا جو دشمن شیطان ہے وہ کون ہے، اس کی کتنی طاقت ہے اور اس سے بچنے کا پھر طریقہ کیا ہے.
پتہ ہونا چاہیے. توجہ ہوگی سب کی، غور سے سنیے گا. انشاءاللہ قرآن و سنت کی باتیں ہیں، مفید ہوں گی. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبے میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں، پھر آگے بات چلاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. سورت کا نام سورت فاطر، 22واں پارہ ہے. سورت کا نام سورت فاطر. آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو. او لوگو، شیطان تمہارا دشمن ہے. پھر فرمایا فاتخذوه عدوا، اس کو اپنا سجن نہ بنایا کرو، اس کو اپنا ہمدرد نہ سمجھا کرو، اس کو اپنا دوست نہ بنایا کرو. اللہ کیا بنائے؟ فرمایا فاتخذوه عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھا کرو. تے دشمن نال بندہ مل بہ کے گپ شپ اگے پیچھے تعلق نہیں بدیندا ہوندا. پتہ نا تانوں ساری گلاں دا. فرمایا لوگو ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، تم بھی اسے دشمن سمجھا کرو. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان اور اس کے لشکر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لشکریوں کو، اپنے ماننے والے لوگوں کو جہنم کا حقدار بنا دے. شیطان کو دشمن سمجھو، اس کی باتوں میں نہ آنا، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. سورت کا نام سورت الفاطر ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا. اسی طرح یاد رکھیے گا بھائیو، غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ نے سورت یوسف کی ابتدا میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. ادھر فرمایا تمہارا دشمن ہے، ادھر فرمایا تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. ایسا دشمن ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. جتنے بھی ادھر پس لگ رہے اس تہاڈا نقصان کرنے کرنے، اس نے تمہارا گھاٹا کرنے کرنا ہے. بڑا واضح دشمن ہے. شیطان کو اپنا دشمن سمجھو. اور پھر اللہ نے ایک اور کرم کیا، قیامت کا نقشہ کھینچ کر شیطان کی ایک حرکت کو بیان کر دیا. توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا
बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखी। अल्लाह ने क़यामत का नक्शा खींच कर सूरत इब्राहीम है और आयत नंबर 22 में अल्लाह ने नक्शा खींच के हमें समझा दिया कि ओ लोगों, जब क़यामत का दिन होगा, फैसले हो जाएंगे, ये जन्नती जन्नत में, ये जहन्नमी जहन्नम में, ये सजा के हकदार, ये जजा के हकदार, जब ये सारे मामले फैसल हो जाएंगे, सारे मामले मुकम्मल हो जाएंगे, वक़ाल शैतान को अल्लाह ताला आग का मिंबर देगा, आग के मिंबर पे बैठकर जहन्नम की तरफ मुंह करके जहन्नमियों को मुखातब बनाएगा, उनसे खिताब करेगा और उनको तकरीर करके शैतान क्या कहेगा? अल्लाह फरमाते हैं, शैतान कहेगा इन्नल्लाह वादकुम वादल हक। और जहन्नम में जाने वालों, आज सुन लो, मुझे अल्लाह की जात की कसम है, जो अल्लाह ने तुम्हारे साथ वादे किए थे किताब में, जो अल्लाह ने तुम्हारे साथ वादे किए नबी की ज़बान से, अल्लाह ने जो तुम्हारे साथ वादे किए थे, फरमाया वादल हक। शैतान कहेगा अल्लाह के सारे वादे सच्चे थे, अल्लाह का कोई वादा झूठा नहीं था। इन्नल्लाह वादकुम वादल हक। जो जो वादे शैतान, जो जो वादे तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ किए थे, वो वादे सारे के सारे सच्चे थे। ववाअदतुकुम फअखलफ्तुकुम। और जो मैं तुम्हारे साथ वादे करता था कि गैरुल्लाह को पूज ले, बिगड़ी पा बन जाएगी, कश्ती डूबी हुई तर जाएगी, मोहम्मद की सुन्नत के खिलाफ बिदअत पे अमल कर ले, लोगों के सामने तेरा तुर्रा ऊंचा हो जाएगा, जाकर सूद पे पैसे ले ले, तेरी मुश्किल वक्त में गुजर हो जाएगी, अपनी खुशियों पर हिंदुओं और गैरों की रस्मों को अख्तियार कर ले, तेरा नाम बड़ा ऊंचा हो जाएगा। तुम्हारे साथ जो मैं वादे करता था, सुन लो, ववाअदतुकुम फअखलफ्तुकुम। मैं आज ऐलान करके तुम्हें बता रहा हूं, मैं अपने वादों का कोई भी जिम्मेदार नहीं। अल्लाह ने कितना करम किया, सारा नक्शा खींच के कुरान में बयान करके हमें समझा दिया कि शैतान के चक्कर में ना आना, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसकी बातों में, उसके झूठे बातों में ना आना। अल्लाह, तवज्जो से सुनिएगा, उन्होंने आख्या, उलमा बयान करते हैं अल्लाह कौन है, नबी कौन है, कुरान क्या है, जन्नत जहन्नम फला फला, मैं तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं शैतान कौन है। शैतान का तारुफ क्यों? इसलिए कि दुश्मन का जब तक पता ना हो, बंदा दुश्मन से बच नहीं सकता। अब दुश्मन के हालात सुनो, दुश्मन की हकीकत सुनो, फिर समझो कि ये ज़ात जो हमारा दुश्मन है, ये हमारे साथ कभी वफा नहीं करता, तो फिर हम भी इसकी बात मान के ना अपनी दुनिया बर्बाद करें, ना अपनी आखिरत बर्बाद करें। इंशाअल्लाह करोगे ना कोशिश? अल्लाह तवज्जो जी। फरमाया ववाअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, जो मैं तुम्हारे साथ वादे करता था उनका मैं जिम्मेदार कोई नहीं हूं। अल्लाह के वादे सच्चे थे। और कर साथिया, दुनिया पे आकर नबी ये कहते थे अल्लाह का वादा सच्चा है, कुरान कहता था अल्लाह का वादा सच्चा है। न कुरान की बात दिल पे लगती, न नबी की बात दिल को लगती। शैतान कहता था हराम खा ले, कुछ भी नहीं होता, किसी की इज्जत ले, वक्ती लज्जत ले ले, किसी के साथ किसी का माल हड़प कर जा, किसी कब्र पे जाके सजदा कर ले, किसी गैर की रस्में और तरीके अख्तियार कर, डाडियां मिठियां ते खामर पीमर वालियां रस्मां ने बिद्दत ते जाके शिरकत कर। शैतान आके पटियां पढ़ाता था। हमें कुरान की बात भी समझ नहीं आती, नबी की बात भी समझ नहीं आती थी, लेकिन शैतान की बात मान के फौरन चल पड़ते थे। शैतान क्या कहता है, इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, और जो वादे अल्लाह के थे वो सच्चे थे। दिल की गहराइयों से जरा मेरी बात सुन के जवाब दो, अल्लाह का किया हुआ वादा, जोर से अल्लाह का किया हुआ वादा सच्चा है, शैतान का वादा झूठा है।
فرمایا وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میرے وعدے میں آج ان کی مخالفت کرتا ہوں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آگے شیطان کیا کہتا ہے؟ او جہنمیو وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور ادانیہ محلے والے او کنیا والے او ارد گرد سے آنے والے غور سے سن لے، شیطان کہے گا قیامت کے دن او چودھری صاحبہ، او ملک صاحبہ، او شاہ صاحب تے خان صاحبہ، او فلاں صاحبہ، ایتے دس میں کوئی تیرے ہاتھ تے چو نپ کے تا گناہ نم کر ویندا، اور کر درا میں تیرے ہاتھ چو پکڑ کے تا گناہ نم کر ویندا، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، کوئی میرا زور تو تیرے اوپر نہیں چلتا تھا کہ گریبان سے پکڑ کے میں تجھ سے زنا کرواتا، نانا، گریبان سے پکڑ کے میں تمہیں سود کھلاتا، نانا، گریبان سے پکڑ کے میں تمہیں قبر پہ جھکاتا، نانا، میں نے کوئی زبردستی تو یہ نہیں کیا تھا، ہاں دعوتکم، میں تو صرف تمہیں اس برے کام کی دعوت دیا کرتا تھا، فاستجبتم لی، تینوں نہ قرآن یاد رہندائی، نہ اللہ دا فرمان یاد رہندائی، نہ محمد دے آنسو یاد رہندین، نہ صحابہ دا خون پڑایا خون تینوں یاد رہندا، تینوں کچھ بھی یاد نہیں ہوندا، صرف میرے آنکھے تے ساریاں چیزاں چھوڑ کے تو غلط والے پاسے چل پوندا ہے۔ اللہ سمجھ آندی پئی یہ گل دی؟ ہاں سنتے پے ہو نا؟ میں تانوں دس رہا شیطان کون ہے، سمجھیے اس بات کو ذرا۔ اچھا میں تو صرف تمہیں دعوتکم، صرف دعوت دیتا تھا تمہیں گناہ کی، فاستجبتم لی، صوفی صاحب، ملک صاحب، شاہ صاحب، قاری صاحب، خان صاحب، بڑا نکا چھوٹا سارے تساں لبیک آخ کے میری گلاں مندے جاندے ہوندے ہیں، کدے تحقیق نہیں کی تھی تساں۔ اگے شیطان کیا کہ اللہ نے قرآن ذکر کیتا ہے فلا تلومونی، ہائے ہائے، کاش یہی آیت ہی سمجھ آ جائے انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا شیطان کہے گا فلا تلومونی، مینو ملامت نہ کرو، اے نہ کھو لانتیا تیری وجہ تو اسا جہنمی بنیا، اے مینو ملامت نہ کرو، مینو گالیاں نہ کڈو، مینو برا نہ آکھو، ولومو انفسکم، برا آکھنا نے تا اپنے آپ نو آکھو، کیوں میں کوئی زبردستی تا پڑھے تے نہیں کی تھی، ولومو انفسکم، اپنے آپ نو برا آکھو، اپنے آپ نو گالیاں کڈو۔ تے حدیث پاک کے اندر بھی ایسا ہی آتا ہے جہنمی جہنم کے اندر جب بھی بات کریں گے گالی دے کر بات کریں گے۔ ساتھیو میں نے 2 جمعے پہلے یہ حدیث سنائی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ خصلۃ من النفاق، وجد فی خصلۃ من النفاق، جس بندے میں 4 چیزیں پائی جائیں اس میں منافقت پائی جاتی ہے۔ فرمایا 4 چو ایک پائی گئی تا ایک دے برابر منافقت، 2 پائیاں گئیاں 2 دے برابر منافقت، 3 تے 4 پائیاں گئیاں تو ساریاں شرطاں پوریاں ہو گئیاں، اور دے وچ ہوئے کہ اے بھی ہے، فرمایا اذا خاصم فجرہ، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، چوتھے نمبر تے فرمایا اذا خاصم فجر، منافق بندے دی نشانی یہ ہے کہ جس وقت اس کسے نال لڑائی ہوئے تے جھگڑا ہوئے تے تلخ کلامی ہوئے، او تلخ کلامی دے اندر گالیاں کڈدا ہوندا ہے۔ ناراض تو نو پہ تھی، یہ جمعہ گزر گیا ہے، سنے آنے یاد ہے ساتھیاں،
ہاں توجہ سے سنو آپ. شیطان کہتا ہے فلا تلوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. اب توجہ سے سنو، جب جو میں نے بیان کیا اس کا خلاصہ سنو پھر آگے بات چلاؤں. شیطان کون ہے تائیں بیان کر رہے ہیں تاکہ دشمن دا پتہ چل جائے. دشمن دھوکہ دینے والا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں بے شمار جگہوں پہ فرمایا گیا ہے تمہارا دشمن ہے بھائی، کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. پھر قیامت کا نقشہ کھینچ کر بات سمجھا دی گئی کہ قیامت کے دن یہ تمہارے سامنے اس بات کا اعلان کرے گا اللہ کے وعدے سچے تھے اور جو شیطان نے وعدے کیے وہ سارے جھوٹے تھے. گل سمجھ آ گئی نا اتنے تک؟ ہوں آگے چلو. شیطان اس کا اصل نام تھا عزازیل. کہ نہ ہے بولو، اے دشمن دا نام ذہن وچ رکھو، پتہ ہوئے کہ اے سارا دشمن ہے. اس کا اصل نام تھا عزازیل. عزازیل بڑا عبادت گزار تھا. قرآن کہتا ہے اس کی پیدائش کے بارے میں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. شیطان کو، جنات کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے. اچھا، شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا نام عزازیل رکھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نا اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کی بیوی کو بھی اللہ نے پیدا کیا. شیطان کی بیوی بھی ہے، زوجہ بھی ہے اس کی. اچھا، شیطان عبادت گزار بن گیا، عبادتیں کرتا رہا، اتنی عبادت میں آگے نکل گیا کہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی مخاطب بنایا. قرآن میں ہے نا کہ شیطان ابلیس کو بھی اللہ نے کہا اور فرشتوں کو بھی اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یہ ان کے برابر اس کا نام لکھا جاتا تھا یہ جنوں میں سے، کان من الجن، جنات میں سے تھا، لیکن یہ عبادات کی وجہ سے اتنا مقرب ہو گیا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ اس کا نام پکارا جاتا، اسی لسٹ میں اس کا نام شمار ہوتا. خیر، اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا اے فسجد الملائکہ، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اب دیکھو اس کا نام تبدیل ہو رہا ہے. پہلا نام تھا عزازیل، لیکن سجدہ نہ کرتے ہی اس کا نام ابلیس بن گیا. ابلیس دا معنی ہوتا ہے مایوس ہونے والا. ابلیس دا معنی ہوتا ہے مایوس ہونے والا. یہ وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا. اور سنو ساتھیو، مسئلہ غور سے سن لو. سورۃ یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. توجہ کیجئے گا، مسئلہ سمجھیے گا. سورۃ یوسف ہے 13واں پارہ ہے. اللہ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، او اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. مصیبتوں میں گھر جاؤ، کیسوں میں پھنس جاؤ، تکلیفوں میں گھر جاؤ، زوال کی یعنی ہر قسم کا زوال خدا نہ خواستہ دیکھنے کو مل جائے، پھر بھی امید ہو تو کس ذات پر؟
اللہ کے ذات پر، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہ انبیاء کا بھی یہی وتیرہ اور طریقہ تھا۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، 40 دن تک کسی بنی بشر کو اس کی خبر نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہاں ہیں، لیکن اس بند مچھلی کے پیٹ میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پر امید ہے تو اللہ کو پکار رہے ہیں، نا امید اور مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو بھائیو، 18 سال یا 23 سال تک بیماری میں ایسے پھنس گئے کہ ہر بندے نے چھوڑ دیا ساتھ، صرف ایک بیوی ساتھ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت بھی کہتے ہیں اے رب کریم انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا۔ اور دیکھو تو صحیح ذرا، 86 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم کو بیٹا نہ ملا، لیکن حضرت ابراہیم اپنے رب سے مایوس نہ ہوا۔ حضرت زکریا کو دیکھو، قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا۔ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، 120 سال کی عمر ہو گئی، اس کے باوجود میں تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ مولا میں تیری رحمت تو نا امید نہیں ہویا، میرا یقین ہے تو دینے پہ آئے تو 120 سال کی عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے، امید ہو تو ایسے ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کا نام شیطان پڑا۔ گلا سمجھ آنی ہے پہ تو میں دس ہے، میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نیا آنے والا بندہ سمجھے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی وجہ سے یہ بات حفظ ہو جائے گی، نئے آنے والے کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کون ہے، قرآن کیا ہے، نبی کون ہے، جنت کون ہے، یہ تو بیان سنتے رہتے ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں شیطان کون ہے۔ کیوں؟ دشمن کا جب تک دشمن کی حقیقت کا پتہ نہ ہو بندہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں کو دشمن کی حقیقت کا پتہ چلے، یہ کتنا فریبی اور مکار اور عیار ہے کہ جس نے اب ہماری ساری بنی نوع انسانی کو تباہی میں کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ ہاں اللہ۔ اس کے بعد اس کا نام پڑا شیطان۔ شیطان اور شیطان شیطانہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جلنے والا، ہلاک ہونے والا۔ یہ ہلاک ہونے والا ہے، ہلاک ہو چکا ہے، تباہی اس کا مقدر بن چکی ہے، یہ برباد ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی کمال کی سنو، کمال کی سنو کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید بھی ہے، ابلیس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اس کے باوجود جب اس کو اللہ نے فرمایا نا اخرج، نکل جا میری رحمت کے دائرے سے نکل، آج کے بعد تیرے اوپر میری رحمت نہیں آئے گی، اللہ نے وعدہ ہے اللہ کا دعا کر لو، اللہ نے وعدہ ہے اللہ ایک دعا کر لو۔ قرآن ہے، میں دکھاتا ہوں، حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں، بات سنیے گا ذرا غور سے، انشاءاللہ دل کو لگنے والی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ شیطان کہتا ہے اللہ ایک عرضی کر لوں، ایک درخواست پیش کر لوں، اللہ نے فرمایا کر لے۔ ہائے ہائے، سنو سنو سنو، شکوے کرتے ہو میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، شکوے کرتے ہو میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ شیطان کو بھی کہہ رہا ہے مانگو، میں جو کچھ منگنا ہی تو مانگ لے۔ اور پھر مانگا اس نے، قرآن بتا رہا ہے، بتاتا ہوں آپ کو، پھر اس نے مانگا، پھر میرے رب نے شیطان کی دعا کو سنا، شیطان کی دعا کو قبول کیا، اور شیطان کو وہ جو چیز اس نے مانگی اللہ نے عطا کر دی۔ سنو ساتھیو، جو رب شیطان کی دعا کو سنتا ہے، جو شیطان کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو شیطان کی مانگی ہوئی چیز اسے عطا کرتا ہے، تو محمد عربی کے یہ امتی مانگے تو ان کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، لیکن بس مانگنے کا طریقہ جو نہیں آتا، مانگنے کا
طریقہ جو نہیں آتا. حجاج بن یوسف آپ نے نام سنا ہوگا، کئی دفعہ سنا ہوگا. طواف کر رہا تھا، ایک نابینا بندہ، اللہ سبحان اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے. حجاج بن یوسف گزرا، پہلا چکر 7 چکر ہوتے ہیں، اے دوسرا چکر لایا نا تے بندہ یہ دعا منگدا کھڑا ہے، اللہ مینوں اکھیاں دے دے، اکھیاں دے دے. حجاج نے مونڈے تے ہاتھ رکھے تے آکھن لگا کہ منگ رہے ہیں؟ اس آکھیا جی اللہ دے کول اکھیاں پہ منگدا. اس آکھیا جی اگر میرے 7 چکر پورے ہونے تک تیری دعا قبول نہ ہوئی، تیری آنکھیں تجھے نہ ملی، تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. یہ تو تمہیں پتہ ہے بھائی 10,000 بڑے بڑے صحابہ اور کبار علماء، تابعین، تبع تابعین اور بڑے بڑے مسلمانوں کو اس نے قتل کرایا ہے. یہ بڑا ایک ظالم بادشاہ تھا مسلمان، طواف بھی کر رہا ہے، تہجد گزار بھی تھا. مزے دی گل ہے قرآن تے زیرہ زبریں اسے لوائیاں، قرآن پہ جو اعراب ہے نا وہ بھی اسی نے لگوایا. ادھر سے مسلمان بھی ہے، عمل والا مسلمان، ادھر سے ظالم بھی ہے. بہرحال وہ میں اب ساتھیوں کو جو ہمارے مقامی ساتھی ہیں ان کو کئی دفعہ یہ دعا بتاتا رہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہے اور ہمارے بڑے بھی یہ دعا بڑوں نے بھی ہمیں یہ دعا سکھائی ہے. اللہ نہ ظالم بنا میں نہ ظالم دے حوالے فرما میں. آمین. اکا نہیں آکھنا، ہاں بالکل، کیونکہ تمہیں پتہ ہے بھائی عصمت اللہ خان دے اندر تے تمہارے درمیان میں رکاوٹ بنا بیٹھا، ٹھیک ہے نا، مینوں محسوس ہو رہا تھا. لیکن بہرحال میں تمہیں آکھیا میں تھوڑی دیر پچاؤ. ہاں حالانکہ یقین کرو بھائی 3 دن سے مجھے بخار تھا، میرا گلا بھی بتا رہا ہوں، 3 دن سے مجھے بخار تھا، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں حاضر ہوا. دن کو جمعہ بھی پڑھا ہے لیکن کہا نہیں آنا ہے بھائی ضرور. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دوبارہ آ گیا. پھر تو بہرحال تھوڑی دیر تو سنو، اور گلاں کام دیاں کہ نہیں کام. قاری صاحب اتنے آ جاؤ، قاری صاحب اوپر آ جائیں. تو بات توجہ سے سمجھیں. شیطان کہتا ہے رب، توجہ باتی گل یاد آ گئی یار. علماء نے لکھا ہے جس دعا کے شروع میں رب کا لفظ استعمال کیا جائے، اللہ کے رب والی صفت استعمال کی جائے، اس کے قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. سمجھ آئی نہیں گال دی؟ ہاں. اور دیکھ لو قرآن کھول کے، نبیوں کی دعاؤں کے شروع میں ربنا کا لفظ ہے، رب حب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری دعائیں ہیں قرآن کی. تو نبیوں کی دعاؤں میں ربنا کا لفظ ہے. تو اس سے گل نو دیکھتے ہویا شیطان بھی آکھا ہے رب اے میرا رب انذرنی الی یوم یبعثون. لعنتی تو نے مجھے بنا دیا، اب ایک میری درخواست ہے. کیوں؟ وہ شیطان کہتا ہے میرا بھی یقین ہے دعا تو ہی سن سکتا ہے، قبول بھی تو کر سکتا ہے اور چیزیں عطا بھی تو کر سکتا ہے. شیطان کہتا ہے رب انذرنی، اے میرے رب مجھے مہلت دے. قال انذرنی، توجہ کر ذرا، سورت کا نام سورت آراف، آیت نمبر 14. آیت نمبر 14 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. کہتا ہے انذرنی، اللہ مینوں مہلت دے، مینوں موت نہ دے، الی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن تک مجھے موت نہ دینا. قیامت آئے گی تو سارے جو مر جائیں گے پھر میری بھی موت آ جائے، ٹھیک ہو گیا، اس سے پہلے مجھے موت نہ دینا. شیطان کہتا ہے، اللہ نے شیطان کی دعا کو سنا. آیت نمبر 15 ہے، اس میں اللہ نے شیطان کی دعا کی قبولیت کا منظر پیش کیا. اللہ نے فرمایا قال انک من المنذرین. ابلیس لعین شیطان، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، جا تمہیں مہلت ہے، قیامت تک تمہیں موت نہیں آئے گی. ساتھیو توجہ سے سن کے میری بات کو پھر جواب دینا. شیطان کی دعا کو کس نے سنا؟ بولو، شیطان کی دعا کو کس نے قبول کیا؟
شیطان کی مانگی ہوئی چیز کس نے عطا کی؟ اور جو ذات شیطان کو دے سکتا ہے اللہ کی قسم ہے اس مسلمان کو بھی دے سکتا ہے۔ وہ گل پہ کردم حجاج بن یوسف والی گل بھول گئی۔ حجاج کیا جی اگر میرے چکر 7 مکمل ہونے تک تیری آنکھیں واپس نہ آئیں تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ این سنے آنا بھئی حجاج دی طرفوں آ گیا آرڈر، اس نو تو موت پہ نظر آن دیا نا۔ اس جے وقت دعا منگی تے اجے 7 چکر پورے نن ہوئے جو اللہ اس نو اکھیاں دے دیتیاں۔ گل سمجھو، دعا تو پہلے بھی مانگ رہا تھا، دعا بعد میں حجاج کے کہنے کے بعد بھی اس نے مانگی۔ پہلے منگنے تے بعد والے منگنے فرق ہائی کہ کوئی نہ ہائی نہ فرق۔ تو تے میں ہی منگ دیاں اللہ ٹکر دے، پتر دے، روٹی دے، جاب دے، ملازمت دے، چنگی فصل دے، بیوی سونی دے، فلاں دے، انج منگ دیاں نا۔ اے دعا منگنی نہیں، اے دعا پڑھی ہے منگی نہیں آ۔ منگی دی کنی ہوندی ہے تانوں میں سوکھی جی مثال نال سمجھاواں۔ تہاڈا بیٹا ہوے 5-6 سالاں دا، او تانوں آکھے ابو جی 100 روپیہ دے، آپ کہتے ہیں بیٹا نہیں ہے، اب نہیں ابو جی دیو جی، نہیں ہے جی، اور رس پوندا ہے، لیٹ پوندا ہے، باتی تواڈے کولو کڈ کے راندا ہے 100 روپیہ۔ ہے نا ایسی بات دیکھتے رہتے ہو گھروں میں؟ ہاں اے ہوندا ہی منگنا۔ فرق ہے، سمجھ آئی گل؟ ہاں انج کر کے منگ مولا میرا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگوں، کوئی دے ہی نہیں سکتا تیرے علاوہ۔ مولا میں نے تو اس سے لے نہیں لینا ہے، تو اگر دینے کا فیصلہ نہیں کرے گا میں پھر بھی تمہیں پکاروں گا۔ مولا تو ہی مالک ہے، تو ہی رب ہے، میں تیرے علاوہ کہیں کو نہیں آتا۔ اللہ میں لے کے جانا ہی آج۔ اینج کر کے تم پکا ہو جا، اللہ دی قسم ہے اللہ تیریاں جھولیاں بھر دے گا۔ ہاں لیکن مانگنے کا طریقہ سیکھ، دعا مانگا کر، دعا پڑھا نہ کر۔ چل بھئی آگے چل، موضوع پورا ہو جائے، علامہ صاحب بھی آنے والے ہی ہوں گے۔ کتنا ٹائم رسے آنے کوئی لگا رہا ہوں میں اے مینو سنن نہیں ہے، اے تو مینو پکا پتہ ہے اے سننا ہے علامہ صاحب، میں تو ہوں میزبان، چلو میں ان کے آنے تک کچھ بندے اکٹھے کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اللہ جگہ سے جی اللہ نے فرمایا آیت نمبر 15 سورۃ الاعراف، قال انک من المنذرین، او شیطان تیری دعا کو میں نے قبول کیا، جا تمہیں مہلت ہے۔ شیطان توجہ کر، ایک اور پیغام دینا ہے میں تمہیں، توجہ کرنا ذرا۔ پتہ نہیں میرا ایک مزاج ہے، شاید آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، میں واقعوں کو صرف واقعہ کر کے نہیں سناتا، اس سے جو چیزیں پوائنٹ ہوتے ہیں یعنی شو ہوتی ہیں نا، جو نصیحت کی باتیں ان کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں آپ کے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ توجہ کر ذرا۔ اللہ قال انک من المنذرین، شیطان نو اللہ نے آکھیا جا تینوں مہلت ہے، قیامت تک تینوں موت نہیں آئے گی۔ شیطان کو اللہ کی اس بات پر اتنا یقین ہو گیا، توجہ کر ذرا، شیطان کو اللہ کی بات پر اتنا یقین ہو گیا، اتنا یقین ہو گیا جو اللہ دے کوئی آ کر کھلوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا شیطان چنگا کام کیتا ہے، وہ تو اس دی بدقسمتی تے محرومی ہے، لیکن میں یقین کی بات کر رہا ہوں۔ اس نو اللہ دی زبان تے اتنا یقین نہیں کہ معاذ اللہ اللہ دے اگوں بھی آ کر کھلوتا ہے۔ تے مسلمانا تینوں تے مینوں نہ اللہ دی گل تے یقین، نہ نبی دی گل تے یقین، نہ قرآن دی گل تے یقین، نہ کسی اور اچھی گل تے یقین۔ اپنا بھی ایمان ٹٹول تے غور کر، ساڈا تہاڈا ایمان کس پائے تے کس لیول دا ہے۔ توجہ کر ذرا، شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک اب مجھے مہلت مل گئی ہے، قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اور جناب مفتی صاحب السلام علیکم، اجازت ہے؟ میرے استاذ محترم ہیں جی، استاد جی پیچھے نہ بھاؤ نا جی، پیچھے نہ بھاؤ۔
مولانا تھوڑے اگے تھی صحیح ہے گیا ایڈے تشریف کے نام مناسب تھا اتنے بہت لے گا توجہ جی فبما اغویتنی شیطان دی دعا قبول ہوئی نا شیطان کی عادت ہے فبما اغویتنی اور جیری وجہ تو تے مینوں اغوا کیتا ہے جیری وجہ تو تے مینوں رحمت تو محروم کیتا ہے جس وجہ تو تے میں اللہ پاک تے مینوں لعنتی بنایا ہے او وجہ کیڑی آئی حضرت آدم دا سجدہ نہ کرنا یہ وجہ ہے نا انسان وجہ آئی شیطان دے لعنتی بنن دی وجہ انسان آئی شیطان آکھن لگیا اللہ پاکا تے سن لے قیامت تک تے مینوں مارنا تا انہی بھی کوئی نہیں ہن میں شیطان دا چیلنج میں شیطان تیرے بندیاں دے نال کھل کے دشمنی کرنی ہے انہاں نو پھسانا ہے انہاں نو ورگلانا ہے انہاں نو اس طریقے نال میں نے انہاں نو گمراہ کرنا ہے کہ انہاں وچوں اکثریت بندیاں دی جہنم دی حقدار بن جائے گی او ذرا وقت شیطان نے کہ آکھیا شیطان آدا ہے اللہ میں پہلا کم کیرا کرساں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صراطک المستقیم اللہ تیرے بندیاں نو پھساون واسطے پہلا جیرا ٹرک تے دا میں لاونا ہے پہلا جیرا حربہ میں استعمال کرنا ہے وہ کیرا ہونا ہے لَأَقْعُدَنَّ میں چوکری مار کے پتھلی تے پلتھی مار کے میں بیٹھ ویسا اللہ فرمایا کتھے بیٹھ ویسی صراطک المستقیم اللہ او جیرا سدھا راہ تیرا ہے او جنت چلے جاون والا جیرا تیرا راستہ ہے او جیرا تیرے قرآن والا تے آسمانی کتاباں والا راستہ ہے او جیرا تیرا راستہ سدھا جنت چ نبیاں والا راستہ ہے اس راستے دے اوتے میں چوکری مار کے بیٹھ جاونا ہے پت جیرا بھی ملنگ آئے گا جیرا بھی صوفی آئے گا جیرا بھی ملک آئے گا جیرا بھی خان آئے گا جیرا بھی چودھری آئے گا اس نو میں سدھے راستے تے صراط مستقیم تے آمن کوئی نہیں دے منا اس نو قرآن والے راستے تے نہ آمن دے سا انہوں کتاباں پڑھائی رکھ سا اس نو محمد دی سنت تے نہ چلن دے سا رسمت بدتاں دے پیچھے چلا دے سا انہوں حلال دے نیڑے نہیں آمن دے منا انہوں حرام دی لہر تے چلائی رکھ سا انہوں سچی گل والے پاسے نہیں آمن دے منا انہوں میں جھوٹ تے غلط قذب بیانی دے طرف چلائی رکھ سا اللہ صراطک المستقیم اللہ جرا صراط مستقیم ہے اس صراط مستقیم تے میں پکا پہرا دے کے بے ویسا کسے بندے نو میں آمن کوئی نہیں دیونا اللہ دیکھو ذرا لوگ مسجد والے پاسے گھٹ تے دھمالا تے عرصاں تے لوگاں دیاں لینا لگیاں ہوندیاں یہ ہے صراط مستقیم سے ہٹانا سمجھنا ذرا سمجھنا جلسے جلوس دنیاوی دنیا کی محفلیں غلط باتیں انہاں تے تا لوگاں نو لائی رکھساں حق پاسے کوئی نہ آمن دے ساں تے جیرے حق تے آمن بھی لگ سن یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں شیطان نہیں آکھا جیرے حق تے آمن بھی لگ سن انہاں نو بھی میں کیسا فلانے مولوی نو سنن ونجو توجہ توجہ میں بات کہنے لگا ہوں تھوڑی سی کڑوی ہے اس سے جی اجازت ہے نا جی جائز گھر لینا جائز نہیں ہوگی ہاں جیرے بندے آمن لگ سن انہاں نو بھی آکسا فلاں خطیب نو سنن جاؤ کیوں انما الاعمال بالنیات عملاں دا دار و مدار نیت تے تے انہاں دیاں نیتاں میں مولوی دی تا کرے ساں اے سوچنا سی یار ونج کے میں قرآن سناواں تے محمد دا فرمان سناواں ایک گل گھٹو سی مولوی والا ذہن زیادہ ہو سی اللہ سانو سمجھ نصیب فرمائے آگے چلو فرمایا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم اللہ صراط مستقیم تے پتھلی مار کے میں بیٹھ ونجنا ہے او جرا دروازہ صراط مستقیم والا او کیرا صراط مستقیم ہے سورۃ مریم دے اندر اللہ نے کہ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ
مستقیم کہہ رہے ان اللہ ربی، اور لوگوں میرا رب بھی اللہ ہے، وَرَبُّكُمْ تُساں سارے دا رب اکیلا اللہ ہے، اس نو رب من کے فَعْبُدُوهُ، اس دی ہی عبادت کیتی جائے، سادہ صراط مستقیم، اے صراط مستقیم ہے۔ اللہ انہاں نو قبراں تے سجدے تے ٹکوے سا، پر تیری مسجد وچ نہ آون دے سا، انہاں نو سبیلاں تے جا کے اوتھے لنگر تے کھوے سا، لیکن تیرے نام دے آ کے دیون دی توفیق نہ دیون دے سا، اللہ انہاں نو محروم کر دے سا۔ اللہ فرمایا اچھا شیطان اگے کی گل ہے، شیطان آتے اللہ جے کوئی بندہ میرے پہلے حملے تو بچ گیا، اپنا عقیدہ اس بچا لیا، شرک تو بچ گیا، غیر اللہ دی عبادت تے پوجا تے غیر اللہ دی امید رکھن تو بچ گیا، جیرا بندہ صرف اللہ وحدہ لا شریک دا بن گیا، تا شیطان نہ دے اللہ اس نو ود دوسرا میں ڈٹکو لیسا، اس نو دوسرا دا لیسا۔ اللہ فرمائے او کیرا دائی، حالانکہ اللہ تا جان دے، اللہ فرمائے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، شیطان دے اللہ دوجا دا میں لیسا انہاں لوگاں نو، یار تو تا پکا وہابی ہے، تو تا پکا دیوبندی ہے، تو تا پکا اشاعتی ہے، تو تا پکا موحد ہے، تیرا عقیدہ تے ایمان بڑا فٹ فاٹ ہے، کیا ضرورت ہے تینوں نمازاں پڑھن دی، کیا ضرورت ہے تینوں بھوکے رہ کے روزے رکھن دی، کیا ضرورت ہے تینوں زکاتاں تے صدقے خیراتاں کرن دی، کیا ضرورت ہے لکھاں روپے لا کے حج عمرے کرن دی، کیا ضرورت ہے تینوں نیکیاں والے پاسے آمن دی۔ شیطان نہ دے اللہ دوجا میرا حربہ ہونا ہے کہ میں موحداں نو نیکیاں نہ کرن دے سا۔ ہر بندہ اپنے گربان میں جھانکے، اگر ہم پہلے حربے سے بچ گئے، اور الحمدللہ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ ایمان بچ گیا تو کیا اس کے بعد ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں اگر نہیں ہے تو سن لو شیطان کے چکر میں بندہ پھنسا ہوا ہے، اور اگر اللہ پاک توفیق دے رہا ہے عبادات کی، اعمال صالحہ کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ ہاں تو انہوں کیری گل پہ دسیندا، علماء بیان کرتے ہیں اللہ کون ہے، ایسے ہی ہے نا، نبی کون ہے، قرآن کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ چیزیں بتاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں شیطان کون ہے۔ کیوں دس رہے ہیں؟ اس واسطے کہ جب تک دشمن دی اصلیت دا پتہ نہ ہوئے بندہ دشمن دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں تانوں اس دشمن شیطان دی حقیقت جیری قرآن و سنت دی زبانی تانوں میں دسے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا ان الشیطان للانسان عدو مبین وقال الشیطان لما قضی الامر وغیرہ وغیرہ، اے حوالے دے کے تانوں میں دسے شیطان اساڈا دشمن ہے، اینو سجن نہ بناویں۔ شیطان نو اللہ نے لانتی بنایا ہی، ادھا پہلا نا عزازیل ہے، اس تو باتیں ابلیس بنیا، ابلیس تو باتیں شیطان بنیا، شیطان دی بیوی بھی ہے، شیطان دی اولاد بھی ہے، جیری اس دی اولاد مسلمان ہے انہوں نے جن آکھیا جاندہ ہے، جیری اس دی اولاد جیری ہے کافر ہے انہوں نے شیاطین آکھیا جاندہ ہے۔ اے علماء نے لکھی ہے گل، بہرحال اے اسی دی ذریت نسل چل رہی ہے، انہوں دی کوشش کیا ہے انسانوں کو گمراہ کرن دی، انسانوں کو گمراہ کیویں کر دیں، کس طریقے نال وہ اپنی دشمنی پوری کر دیں۔ اللہ نے قرآن ایک نقشہ کھیت کیا سانو تانوں دسا دیتا ہے۔ پہلا شیطان دا وار اور طریقہ یہ ہوندا ہے کہ لوگوں نو شیطان بد عقیدہ بناتا ہے، بد عقیدہ۔ اللہ سا سارے نو بد عقیدگی تو محفوظ فرمائے، آمین۔ اچھا نمبر 2، جے عقیدہ بچ گیا علماء دی محنت نال تے اللہ دی رحمت نال عقیدہ بچ گیا تو دوسرا حربہ شیطان دا ہے، تینوں کیری لوڑ ہے داڑھی رکھن دی، تو تو بخشا بخشا ہے، اللہ دا بندہ موحد ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، تمہیں کیا ضرورت ہے صدقے خیرات کرنے کی۔ اے شیطان دا دوسرا بات حملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہن ہر بندہ اپنے گریبان وچ آپ جھانکدا ہے ویکھدا ہے کہ اصل کیا ہم کسی شیطان کے چکر میں پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں۔ کیوں؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کا طریقہ واردات یہ ہے، ہم اس کی کسی چکر میں تو نہیں آئے ہوئے۔
اس پر بندہ سوچتا جائے، غور کرتا جائے. میرے خیال ہے ہونے میرے 5-7 منٹ ہی ہیں نا تے گل پوری انشاءاللہ ہو جائے گی. تے علامہ صاحب تشریف لے آئیں گے، موجود ہیں اتھے ہی، تسلی رکھو ہے. اللہ فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، نیکیاں نہ کرن دے سا موحداں نو. اے دوسرا وار ہے، تیسرا وار، تیسرا حملہ شیطان دا. یہ ہور ڈاڈا ہے، غور کرنا ذرا. شیطان دا تیسرا وار تے تیسرا حملہ کہہ رہا ہے. شیطان دا ومن خلفہم، شیطان دا اللہ میں تیسرا حملہ بنیا تے کرساں. مواحد بھی ہو سن، اور کرنا ذرا اور کرنا، مواحد بھی ہو سن، نمازہ روزے کرنا والے بھی ہو سن، لیکن تیسرا حملہ میں ایک کرساں نیکیاں بھی کرسن نال نال گناہ بھی کرسن. نیکی نماز بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی منڈاتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ گناہ کے اعمال بھی کرتا ہے، گناہ والے برے اعمال. یہ شیطان دا حملہ ہے. میں کہنوں بلیم نہیں کردا، کسی نو ٹارگٹ نہیں کر رہا. ہر بندہ اپنے گریبان جھنکے میں شیطان دے چکر وچ تے نہیں آیا ہویا. شیطان دے اللہ میرا تیسرا چکر ہے ہونا ہے کہ میں لوگوں نو عقیدے تے ایمان تے عمل تو بعد گناہ وچ پھسائی رکھساں. مولوی صاحب اور جھوٹ بول رہا ہے، اللہ محفوظ فرمائے ہے، اور موحد ہے، نمازی ہے، بہنوں کی وراثت والا حصہ ہڑپ کرتا جا رہا ہے. میں موحد ہے، مسلمان ہے، پڑوسی تے گوانڈی اس تو تنگ ہے. گناہ کے کام ہے نا، گناہ کے کام ہے. توجہ سے سنیے گا، آگے شارٹ کرو تاکہ میری بات پوری ہو جائے. شیطان دا اللہ اے تریجہ حربہ میرا ہونا ہے. جے میرا حربہ کارگر نہ گیا اور بندے، توجہ سے سنیے، اگر بندے مواحد بھی بن گئے، نیک عمل بھی کرن والے ہوئے تے نالے نالے توجہ کر نیک عملاں دے نال نال گناہاں تو بچن والے بھی ہوئے، تا تیسرا حربہ میرا اے ہونا ہے. توجہ کرنا ذرا، توجہ کرنا ذرا. تیسرا حربہ میرا، علامہ صاحب غالباً تشریف لا چکے ہیں جی، بات سنیے گا بس. تیسرا حربہ میرا ہونا ہے کہ میں ان بندیاں دے اندر ریاکاری تے دکھلاوا پیدا کر دینا. جگہ دیو نعرہ تکبیر، اللہ اشاعت التوحید و سنہ، حضرت مولانا علامہ اسمت اللہ خان ملتانی. بس یہ میری بات ختم. صرف میں خلاصہ بیان کر دوں کہ میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں. توجہ سے سنیے. علماء بیان کرتے ہیں اللہ کون ہے، نبی کون، جنت کیا ہے، جہنم کیا، عذاب قبر کیا، ثواب قبر کیا، عقیدہ ایمان فلاں فلاں ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں. میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں شیطان کون ہے، تاکہ دشمن کا پتہ چلے وہ کس کیٹیگری کا ہے، اس کے پاس کیا کچھ ہے، کتنی اس میں صلاحیت ہے، کتنی اس میں طاقت ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. جب تک دشمن کے بارے میں پراپر انفارمیشن نہیں ہوگی اس وقت تک بندہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر میں نے آپ کو حوالے دیے قرآن کے، بتایا نا آپ کو کیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اور پھر قیامت کا نقشہ کھینچ کے جو رب نے رکھا قرآن 13ویں پارے میں فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچ کے رکھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ازلی بدبخت ہے، قیامت کے دن یہ سارے وعدوں سے مکر جائے گا، اس کے چکر میں نہ آنا. پھر میں نے آپ کو شیطان کا کچھ تھوڑا سا اور تعارف کرایا.
کون تھا، نام کیا تھا، اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بتائیں آپ کو۔ پھر میں نے آپ کو بتایا شیطان انسان کو دھوکہ کیسے دیتا ہے، انسان کو گمراہ کیسے کرتا ہے۔ پہلا بتایا آپ کو فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو حق توحید کا اور حق راستہ جنت میں لے جانے والا ہے، اس پہ بیٹھ جاؤں گا، لوگوں کو حق راستے پہ نہیں آنے دوں گا، قبریں چٹواؤں گا، غیر اللہ کی پکاریں کرواؤں گا، غیر اللہ پر امیدیں لگواؤں گا، رب سے نا امید کروں گا، گمراہ کروں گا، سنت سے دور کروں گا، بدعات کا جو ہے اس سے جو ہے کراؤں گا، بدعات وغیرہ وغیرہ، یہ کام کروں گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انسان کی وجہ سے شیطان جہنمی بنا ہے۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں اگر کوئی بندہ موحد بچ بھی گیا نا، ہو سنتا تھوڑے جائے، ہو سنتا بالکل تھوڑے جائے، یہ ہے ساری حالات، اللہ پاک خیر کرے، بہرحال تو ہوں گے تو تھوڑے سے، لیکن پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ اکثر نہ پکے موحدہ نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اسا پکے معاہدہ سانو روزاں دی کون بکھا راوے جی، اللہ جنت بنائی مسلمانوں واسطے ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی اس سے بھی بچ گیا نا، اس سے بھی بچ گیا، بھائی چلو بھائی نیک عمل بھی کرتا رہا، تو تیسرا حربہ میں یہ لگاؤں گا ان کو کہ جی ان کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرواؤں گا۔ حاجی صاحب ہے ساتھ ساتھ بدکاری بھی کرتا ہے، مولوی صاحب ہے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، نمازی صاحب ہے ساتھ ساتھ سود بھی کھاتا ہے، گناہ بھی ساتھ ساتھ کرواتا جاؤں گا۔ پھر جو ہے اس سے بھی بچ گیا نا، تو چوتھا جو حربہ میرا ہوگا، چوتھا حربہ وہ یہ ہوگا کہ یہ ہوں موحدی ہے اور عمل والا بھی ہے، گناہ تو بچدا بھی ہے، تے ہون اس دا چوتھا حربہ میں اس تے اے لاونا ہے بھئی اس دے دل دے اندر دکھلاوا تے ریاکاری والا مرض پیدا کرتے سا، کوئی کام ہی ہو سی اللہ دی رضا نہ ہو سی، دنیا مقصود ہو سی۔ یقین کرو ہمارے حالات یہی ہیں، ہماری یہ پوزیشن ہے۔ اور جی اکھے جی گھر مرغی ذبح کرے سو تا مصیبتیں ٹل سن، علماء بڑے بڑے تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے ایک شریعت ایک مقصود ہی نہیں، شریعت میں یہ نہیں ہے بھائی خون بہو گے تو مصیبتیں ٹلیں گی، شریعت میں ہے صدقہ کرو گے تو مصیبت ٹلے گی۔ اے ہن کیوں کردا پیا جے کلادی بنیندا پیا جو ہور کوئی اس قسم دا کام تاں واسطے کردا پیا جو پتہ چلے محلے وچ بھائی عزیر شاہ یہ کام اج کیتا ہے، دکھلاوا ریاکاری نمو نمائش یہ چیزیں کروں گا۔ شیطان کہتا ہے تو جے کوئی خوش نصیب اس تو بھی بچ گیا، خوش نصیب آخری بات ہے، بالکل آخری جملہ، جے خوش نصیب بندہ ریاکار بھی نہ بنا، اللہ للہیت اس دے اندر ہوئی، تو آخری حربہ تے بہوں ڈاٹھا ہے نا، وہ کہہ رہے شیطان آتا ہے آخری حربہ اے کہ او آکسی میں تا بہوں چنگا جانا جو میں موحدیاں نمازیاں نیکیاں کرے نا، میں بہوں چنگا جانا، باقی سارے دے سارے بڑے ذلیل تے کمینے تے گھٹیا، باقیوں کو کم تر سمجھے گا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا، عجب کا شکار ہوگا، یہ بندہ بھی شیطان کے چکر میں آ کے برباد ہو جائے گا۔ اللہ پاک اگر عمل دی توفیق دے وے نا، توجہ سے سنو آخری جملہ ہے، اگر کسی نیکی دی توفیق مل جائے تو اس دا اے مطلب نہیں بندہ چوکا لمبا چوڑا ہو جائے، بلکہ توفیق ملنے کے بعد بندہ الٹا عاجز بن جائے، تواضع اختیار کرے، مولا ایک بھی میں اپنی طاقت نال نہیں کیتا، تیری رحمت نال میں اے عمل کیتا ہے، اللہ تیری توفیق ہوئی ہے تاں اس واسطے مولا تو میری ایک محنت کو قبول فرما لے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 5 حملے شیطان دے میں تانوں دسن، انہاں 5 طریقیاں نال شیطان بندیاں نوں ورگلیندا نے، اے دشمن ہے، اس نوں پہچان لو ساتھیو، دشمن دی پہچان کر لو۔ اللہ تعالیٰ مینوں بھی توانوں بھی ساری نسلاں نوں اللہ شیطانی حملوں تو محفوظ فرمائے۔